السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ ہے رانا عبدالرزاق صاحب لندن سے، یو کے سے۔ ناظرین، پاکستان میں سلازدگان دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، سر پہ چھت نہیں ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، بیماریاں ہیں، لوگ مر رہے ہیں۔ ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ شریف فیملی لندن سے ہجرت کر کے کہیں 5 ملکوں کا دورہ کریں گے، سیر سپاٹے کریں گے۔ ان کو اس وقت خیال نہیں آتا جب پاکستان میں یہ حالات ہیں، تو ان کو اپنے سیر سپاٹے پڑے ہوئے ہیں۔ رانا عبدالرزاق صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان کن کن عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، وہاں مہنگائی ہے، پٹرول مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچے بیچ رہے ہیں، اور ڈاکے چوری ہر چیز کا جرم جو سا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو جو ہمارے حکمران ہیں پیسے باہر بھیج کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جی بتائیے گا، یہ خبر سنی ہے تو دل کو دکھ تو ضرور پہنچا ہے نا؟ تو پہنچتا رہے، آپ تو غریب عوام ہیں، غریب عوام کا ملک سے کیا تعلق ہے؟ جب سے ملک بنا ہے ان لوگوں نے، جاگیرداروں نے، تاجروں نے اپنے آپ کو مقدم رکھا ہے، عوام کو تو کبھی مقدم نہیں رکھا۔ تو یہ اسی طرح کا ہمارے ٹیکس پر یہ عیش کرتے رہے ہیں، ان کی نسلیں، زرداری ہو، نواز شریف ہو، یا اس کے علاوہ باقی بھی جو مقتدر لوگ یہ ایسے ہی کرتے رہے ہیں 75 سالوں میں۔ عوام کے لیے نہ صحت عام کی ہے، نہ تعلیم عام کی ہے، نہ باقی انفراسٹرکچر بنایا ہے۔ ان لوگوں نے تو اپنی تجوریاں بھری ہیں اور اپنے محل بنائے ہیں، اور پھر بھی ہم نہیں سمجھتے، اور پھر بھی ابھی بھی کراچی میں، وہ سندھ میں بھٹو زندہ ہے۔ تو پھر یہ جبر کا جو موسم ہے کب بدلے گا؟ یہ جب بدلے گا جب ہم بدلیں گے۔ جب تک ہم نہیں بدلتے، ہم سمجھتے نہیں، اور ہم عمران خان کا ساتھ نہیں دیتے، جب تک یہ جبر جو ہے بدلے گا نہیں۔ تو عمران خان کے اوپر بھی تو الزام آ جاتے ہیں نا کہ ان کے بچے بھی باہر ہیں، انہوں نے توشہ خانہ سے گھڑیاں بیچ دیں، ہیرے بیچ دیے، تو یہ تو سارے ان کے اوپر بھی آ گیا الزام۔ الزام تو آ جاتے ہیں، مجرم تو نہیں نہ بنے کوئی۔ یہ تو مجرم ہیں قوم کے، ان پر تو مقدمات ہیں، ثابت ہو چکے ہیں ہائی کورٹوں سے، سپریم کورٹوں سے۔ عمران مجرم تو نہیں بنا نا، یہ تو ایسے پھنسا رہے ہیں اس کو۔ عمران تو ایسا آدمی نہیں ہے جیسے یہ ہیں، یہ تو ڈاکو ہیں۔ انہوں نے تو ہمارا ملک سارا چھین کھایا ہے، سارے محکمے انہوں نے سارے کنگال کر دیے ہیں۔ اور آپ دیکھیں انہوں نے کتنا پیسہ کھایا ہے ان 6 مہینوں میں، کتنے ارب، 1500 ارب ڈالر تھا جب چھوڑ کے گیا عمران، اب جو 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں، باقی یہ ڈکار گئے ہیں۔ تو ان کو غریبوں کی یا بددعا سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ باہر آ کے لوگ، سیاستدان کوئی بھی ہو، شریف فیملی ہو، زرداری فیملی ہو، یا ہمارے جنرل ہو، یا بڑے بڑے بیوروکریٹ ہو، وہ آ کے باہر چھٹیاں گزارتے ہیں، یاشیاں کرتے ہیں، ان کو غذرا نہیں خیال آتا کہ ہمارے وہاں بچے بچارے کوڑے سے کھانا اٹھا کے کھاتے ہیں، یا اتنی غربت ہے۔ ان لوگوں کا جو ہے نا یقین یا ایمان، وہ اسلام پر نہیں ہے۔ یہ ایماندار لوگ نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا ضمیر ہے جیسے یہ دوسرے لوگوں کا ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا۔ یہ لوگ اللہ پر نہ یقین رکھتے ہیں، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں۔ اب وہ یہ تو اپنے شکم پوری کے لیے، اپنے محل بنانے کے لیے، اپنی اولادوں کو سرمایہ دار بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور غریب سے ان کو کوئی سروکار نہیں۔ غریب کے ساتھ تو یہ تھوڑا بہت کرتے ہیں اس لیے کہ وہ تابع رہے، ان کو ووٹ دیتا رہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے عیسائی اور یہودیوں کا کہا، وہ اپنے عوام کے لیے تو سوچتے نا۔ آپ جس ملک میں بیٹھے ہیں، یا میں جرمنی میں بیٹھا ہوں، حکومت گو کہ عیسائی ہے، لیکن عین اسلامی طریقے کے مطابق اپنی عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مگر یہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40-50 سال سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے عوام بھی 40-50 سال سے دیکھا ہے کہ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں۔ تو کوئی اس کا حل تو کوئی نہ کوئی نکالے گی نا؟ ہماری عدلیہ، ہماری فوج، ہمارے ادارے، کون نکالے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ بڑی سنجیدگی سے سوچنے والا مسئلہ ہے۔ ان لوگوں نے سارے اداروں کو کرپٹ کر دیا ہے۔ یہ دوبارہ
ان سب کو دھونا پڑے گا. جب کپڑے میں میل آ جائے تو اس کو اچھی طرح سے کلورین لگا کر دھویا جاتا ہے, تب اس کی میل نکلتی ہے, پھر وہ صاف و شفاف ہوتا ہے. آپ کے عوام کو, آپ کے اداروں کو, آپ کی فوج کو, آپ کی انتظامیہ کو, عدلیہ کو, سب کو انہوں نے پراک گندہ کر دیا ہے اور خود بھی گندے ہو گئے ہیں. اس لیے یہ مسئلہ ہے کہ یہ اے ٹو زیڈ صفائی کرنی پڑے گی. تو یہ کل کا بیان چل رہا ہے کہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے صدر مملکت جو پورے ملک کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے اس کو دھمکی لگا دی ہے کہ جو کچھ کیتا تے پھر اسی نپڑ لوا گے. تو یہ ان کی کیوں نا تجربہ کاری ہے, یا زبان پھسل گئی ہے, یا جوش و جذبے میں یہ کہہ دیا؟ نہیں, زبان نہیں پھسل گئی, یہ ان کی بے وقوفیاں اور جہالت ہے. امیچور بچے کو آگے سیاست میں لا رہے ہیں, اس کو کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے, اس کو پریکٹیکل کوئی نہیں ہے. صرف کپڑے پہ ایک بت کو کپڑے پہنا کر اچھے بھلے کھڑا کر دیں تو وہ سیاستدان تو نہیں بن جائے گا. یہ تو دودھ کے دانت ہے ابھی اس کو کیا پتہ سیاست کیا ہوتی ہے. وہ پڑھ کر بیان دیتا ہے, آدھا وہ پڑھ سمجھتا ہے اور آدھا اس کو سمجھ نہیں آتی اور اس کی کانپیں ٹانگنے لگ جاتی ہیں. یہ کوئی کون سا, یہ کوئی شخصیت ہے؟ نہ وہ وزیر خارجہ ہے, نہ وہ سیاستدان ہے. اچھا, تو اب مجھے تو بعض دفعہ حیرانگی ہوتی ہے کہ مایا ناز سیاستدان وہ بلاول کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, سر نیچے جھکائے ہوتے ہیں. رضا ربانی ہو گیا, اعتزاز ہو گیا, قاہرہ ہو گئے, یا اور بڑے بڑے سیاستدان وہ چپ کر کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں, یہ برحال بولتے رہتے ہیں. تو یہ نقصان دے گا پیپلز پارٹی کو کہ فائدہ دے گا؟ فائدہ کیا, نقصان دے رہا ہے. یہ سارے جو قابل سیاستدان ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہے اسی دکان سے سودا ملنا ہے, ہمارا تحفظ اسی میں ہے, ہمارے سانسیں اسی طرح بچ سکتے ہیں. اگر ہم پیپل پارٹی کی زرداری کی پوجا کریں گے تو ہمیں تحفظ ملے گا. اگر ہم نے خود کچھ کرنا شروع کر دیا تو ہمارا برا حال ہوگا, ہمارے ساتھ ہمارے کڈنیپ ہو جائیں گے بچے, ہمارے نقصانات ہو جائیں گے, ہمارے اثاثے نکال لیے جائیں گے, ہم پر مقدمات ہو جائیں گے. یہ خوف انہیں بلال کے آگے اور پیچھے کھڑے ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے. آخری سوال, بڑا اہم سوال ہے. کہتے 75 سال میں یہ جو سے 2 دن آنے والے ہیں, پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے معاملہ کہ صاف نظر نہیں آ رہا کہ جو نامزد نے ابھی تک ہوئے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالات کدھر جا رہے ہیں, پھر اس پروگرام کا وقت ختم ہو جائے؟ آرمی اپنے رول کے مطابق جو جینیس اور بہترین ہوگا جرنیل اسی کو سی این سی بنائے گی, اور عمران خان بھی یہی چاہتا ہے. اور یہ جو نون لیگ کے نعرے مار رہے ہیں نا, یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. نون لیگ کی تو گھر والے نہیں سنتے, ان کی کون بات سنے گا؟ نہ جنرل سنے گا ان کی بات, نہ امریکہ سنے گا, کیونکہ ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. ان کے پاس تو سیٹ بھی کوئی نہیں ہے. عمران خان کے مقابلہ پر آتے ہیں تو ساری سیٹیں ہار جاتے ہیں. اس لیے وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا, اور جو آرمی کو اور آنے والے وزیر اعظم کو منظور ہوگا. اور اندر سے یہ بات چیت ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی, عارف علوی کی اور سی این سی کی. یہ نون لیگ اپنے بندوبست کر رہی ہے, وہ اپنا کر رہے ہیں. فیوچر پی ٹی آئی کا ہے, فیوچر نون لیگ کا نہیں ہے. اس لیے دعا کرنی بھی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ فیوچر ایسے لوگوں کا آئے جو ملک کا کچھ سنواریں, ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار اتاریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے محل بنائیں, اپنے اثاثے بنائیں اور دنیا کو دھتکاریں اور غریب عوام سے نفرت کریں. ایسے عوام نہیں چاہیے, ایسا اقتدار اور ایسا حکمران ہمیں نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو, پاکستان کا جو سر بلندی ہو اور پاکستان کی ترقی ہو فیوچر میں. بہرحال بہت زبردست آپ نے دعا دے دی ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن آنے والے جو جنرل ہوں گے, چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے, ان کے اوپر بڑی آزمائش ہوگی کہ ملک مہنگائی ہے, ملک میں افراتفری ہے, ادھر سے سیاستدان, ادھر سے دوسری چیزیں. بہرحال آزمائش تو ہوگی. چلے 1 منٹ اور بتا دیں کہ آزمائش تو ہوگی نا آنے والے چیف آف آرمی سٹاف کے اوپر. آزمائش تو ہوگی, مگر سب سے زیادہ تو لیڈر کی آزمائش ہوگی. جو وزیر اعظم بن کر آیا ہے اس نے ڈیفالٹ ملک کو آگے چلانا ہے, اور ادھر ادھر سے ادھار لے کر ملک کو اٹھانا ہے.
फिर प्रोडक्शन बढ़ानी है, मुल्क की तरक्की करनी है और अपने कदमों पर खड़ा होना है। ये सियासी जमात के लिए इम्तिहान है। CNC के साथ मिलकर यकजहती के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है, तब जाके कोई मकाम बनेगा। जो 75 साल में नाम गंवाया है या बदनामी ली है, उसको दूर करने के लिए आपको 5 साल 10 साल बेहतरीन काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई नाम होगा। आप तो बदनाम हो चुके हैं सारी दुनिया में, और इस बदनामी को उतारने के लिए बहुत ही काम करना पड़ेगा। इस बदनामी को उतारने के लिए कितनी प्यारी बात की है कि बहुत काम करना पड़ेगा। काश के जो शरीफ फैमिली जाती है वो खामोशी से चले जाते हैं, लेकिन मीडिया में जब आई है बात कि ये जा रहे हैं एहसास कमतरी, तो लाजमी होगा हमारे वहां में। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा हम लेंगे। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राना अब्दुल रज़ाक खान साहब, यूके से थैंक यू। तबसराज कर रहे थे।